بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر کامران۔ آج جمعہ کا دن ہے 20 جنوری 2023۔ تو جمعہ ہفتہ میری چھٹی ہوتی ہے، تو ابھی میں نے سائیکل پکڑی اور میں یہاں پہ میرے ٹاؤن کے پاس ہی یہ سارے گرین لینڈ ہے، تو میں یہاں پہ اکثر آ جاتا ہوں۔ تو سائیکل میں نے ابھی ریسنٹلی پرچیز کی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے، کیوں میں نے پرچیز کی، اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو خیر، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے بینک سٹیٹمنٹ۔ آپ نے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس میں ڈیٹیل سے میں بات کروں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اکثر لوگ جو اس میں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ اکٹھی اماؤنٹ 8-10 لاکھ روپے آپ نے کہیں سے پکڑے اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیے اور اسی کی بینک سٹیٹمنٹ بنا دی اور اسی بیس پہ آپ ویزا کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ جیسے نارمل کنٹریز ہیں، ٹرکی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ، ملائیشیا کے لیے، تو تھائی لینڈ کے لیے، تو اس میں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی ڈیولپڈ کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالنے کے بجائے وہ الٹا ایک نیگیٹو پوائنٹ آپ کے لیے کریٹ کرتی ہیں اور آپ کی جو ایک ویزا اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک جو آپ کی جب بھی آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو ریسنٹلی کوئی بھی ایسی مشکوک کوئی بھی آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک نارمل روٹین کی چیزیں ہیں، آپ کو کہیں سے پیسے ملے ہیں اور اس کا پروف آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ یو کے ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو دے آر ویری مچ کریٹیکل اباؤٹ دیز کائنڈ آف ٹرانزیکشنز۔ تو اس میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ایسی نہیں ہونی چاہیے لاسٹ 6 منتھ کے جو آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں کہ جس کو آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو کسی ادارے سے پیسے ملے ہیں تو اس کا پروف بھی آپ نے ساتھ اٹیچ ضرور کرنا ہے کہ یہ پیسے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اگر کسی دوست نے فارورڈ کیے ہیں تو وہ بھی ساتھ پروف لگائیں کہ آیا آپ نے اس کو لون دیا تھا، کوئی چیز پرچیز کی تھی، تاکہ جو ویزا آفیسر ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ یہ ٹرانزیکشن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کر رہے ہیں جس بینک اکاؤنٹ کا، وہ آپ کا نیو بینک اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو کہ کافی عرصہ سے آپ یوز کر رہے ہیں۔ تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ اپنے بینک سے ریکویسٹ پہ بنوا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ پرانا ہے، اور ہونا بھی پرانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ لاسٹ کوئی 5-6 ماہ پہلے آپ نے اکاؤنٹ بنایا اور اسی سے ہی آپ نے یہ بینک سٹیٹمنٹ بنائی اور ابھی آپ اٹیچ کر رہے ہیں، تو بلکہ کوشش کریں کہ آپ کا پرانا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کا وہ اکاؤنٹ جو جس میں آپ کی سیلری آتی ہے، تو اسی کی بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کریں۔ تو خیر، بینک سے آپ یہ اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو وہ بھی آپ لازمی اٹیچ کریں۔ تو آخری بات کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پر ڈے آپ کو کتنا یعنی کہ پیسے ہونے چاہیے ایک دن گزارنے کے لیے، نائٹ سٹے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو جتنے زیادہ نمبر آف ڈیز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اتنی ہی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی۔ اچھا، اگر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ٹرپ ہے وہ کوئی فنڈنگ ایجنسی ہے، جیسے آپ کانفرنس کے لیے اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور ایچ ای سی آپ کو اسپانسر کر رہی ہے، تو اس میں اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ زیادہ اچھی نہیں بھی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی جو فنڈنگ ہے وہ ایچ ای سی یا جو بھی اسپانسرنگ ایجنسی ہے وہ آپ کو دے گی، تو اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔